والے کے لیے قیامت کے دن اللہ ایک جھنڈا نصب کرے گا اور کہا جائے گا، سنو، یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4531۔ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4533۔ نضر بن شمیل اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور عبد الرحمن کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4534۔ یزید بن عبد العزیز نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4535۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4536۔ خلید نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4537۔ مستمر بن ریان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی بدعہدی کے بقدر بلند کیا جائے گا۔ سنو، عہد شکنی میں کوئی عوام کے عہد شکن امیر سے بڑا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4538۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ ایک چال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4539۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ دشمن کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلے کے تمنا مت کرو، لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو صبر کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4541۔ ابو نضر سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی جنہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کہ خط سے روایت کی۔ انہوں نے عمر بن عبید اللہ کو جب انہوں نے جہاد کی غرض سے حروریہ کی طرف کوچ کیا یہ بتانے کے لیے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام جنگ میں جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوتا انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا آپ ان ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب تم ان کا سامنا کرو تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4542۔ خالد بن عبداللہ نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر حملے کرنے والے لشکروں کے خلاف یہ دعا کی، اے اللہ، کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب کرنے والے، سب لشکروں کو شکست دے، اے اللہ، انہیں شکست دے
اور ان کے قدم لرزا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4543۔ وقیع بن جراح نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آگے خالد کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے اے لشکروں کو شکست دینے والے کے الفاظ کہے اور آپ کے فرمان اللہم کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4544۔ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ابن عیینہ سے، انہوں نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں بادلوں کو چلانے والے کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4545۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے اے اللہ، اگر تو یہ چاہتا ہے تو آج کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی تیری عبادت کرنے والی آخری امت ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4546۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4547۔ عبید اللہ بن عمر نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا غزوات میں سے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4548۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے گھرانے کے بارے میں پوچھا گیا، ان پر شب خون مارا جاتا ہے تو وہ یعنی حملہ کرنے والے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4549۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، شب خون میں ہم مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4550۔ عمر بن دینار نے مجھے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ گھڑ سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے کچھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آبا ہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4551۔ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید نے لیث سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجور کے درخت جلائے اور کاٹ ڈالے، اور یہ بویرہ کا مقام تھا جہاں یہ درخت واقع تھے۔ قتیبہ اور ابن رمح نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی تم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4552۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلا دیے۔ اسی کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنو لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے بویرہ میں ہر طرف پھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی،
اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی